نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور سارے کائنات کے مرکز و عقیدت محسن انسانیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، جب سے یہ دنیا بنی ہے، یعنی جب سے انسان اور جانداروں کا وجود ہوا ہے، تب سے ہی حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے۔ ہر دور میں اہل حق کو باطل کا سامنا کرنا پڑا۔ حق و باطل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ زور آزماتے رہے۔ حق و باطل کا میدان گرم ہوتا رہا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی باطل نے حق کو آنکھ دکھائی ہے، جب بھی باطل نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، جب بھی باطل نے حق کو پسپا کرنے کا ارادہ کیا ہے، جب بھی باطل نے حق کے پرستاروں کو نیست و نابود کرنا چاہا ہے، جب بھی باطل نے حق کے آثار مٹانے چاہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو زیر کرنے کے لیے، باطل کے زور کو توڑنے کے لیے، باطل کو سر کو جھکانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو حق کا علم بردار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی نصرت و تائید سے علم برداران حق نے باطل کا سر کچل کر رکھ دیا۔ حق و باطل کا معرکہ جب برپا ہوا، حق و باطل جب باہم متصادم ہوئے، قدرت نے پکار کر اعلان کیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنا ہی ہے۔ حق ہمیشہ باطل پر غالب رہا، ہر زمانہ میں حق کا بول بالا رہا ہے اور باطل کا منہ کالا ہوا ہے۔ حق کے علم برداروں نے ہر دور میں باطل پرستوں کے چھکے چھڑائے اور حق کا علم بلند کرتے رہے۔ ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ نے حق کے لیے غلبہ اور باطل کے لیے پستی رکھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحق یعلو ولا یعلی، یعنی حق غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب آپ معرکہ حق و باطل کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس ہو، یا حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قوم ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہو، پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار مکہ اور ابو جہل ہو، یا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید، ہر جگہ حق باطل پر غالب رہا۔ ہمیشہ حق نے باطل کا جنازہ نکالا، ہر محاذ پر حق کو فتح مبین حاصل ہوئی اور باطل کو شکست کھانی پڑی۔ تو سب سے پہلی جنگ حق اور باطل کے درمیان جو ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے مابین دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑ گیا، تکبر کے ساتھ بولا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی اے خدا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ آگ مٹی سے بلند ہے، آگ مٹی کے سامنے سر پر سجود نہیں ہو سکتی، سر نہیں جھکا سکتی، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہ کروں گا۔ ابلیس آدم کا دشمن بن گیا مگر آدم علیہ السلام مظفر و منصور ہو کر معظم و مکرم بن گئے اور باطل پرست ابلیس ذلیل و خوار اور مردود بارگاہ ہو گیا۔ اسی طرح
خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دی، مگر قوم ہمیشہ سرکشی پر آمادہ رہی اور باطل کے دلدادہ رہی۔ قوم ایمان نہ لائی، بلکہ دن بدن ان کی سرکشی بڑھتی گئی، وہ ہمیشہ حق سے مغرور رہے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے خلاف بد دعا کی، طوفان نوح آیا اور قوم نوح کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، پتھروں کی پوجا کرتی ہے۔ نمرود خود ان کا خدا کہتا ہے اور اپنے آگے قوم سے سجدہ کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قوم کی اس مشرکانہ زندگی پر تڑپ گئے، معاف کریے گا، حضرت خلیل اللہ اپنے قوم کے اس مشرکانہ زندگی پر تڑپ گئے اور آپ پرچم حق کی سربلندی اور شرک کی بیج کاٹنے کے لیے میدان عمل میں آئے اور اپنی قوم کی ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ نمرود آگ بگولا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر بیٹھا۔ میلوں لمبی آگ جلا کر جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، خدا کے خلیل کو آگ میں ڈلوا دیا۔ فرعون تو یہ سوچ رہا تھا کہ نمرود تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان مٹا دیا، مگر رب جلیل نے اس آگ کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو فتح مبین حاصل ہوئی اور نمرود ذلت و خواری کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو اس کی ناک میں گھس کر اس کے بھیجے پر حملہ آور ہوا اور نمرود درد سر کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اسی کے پرستار اس کی کھوپڑی پر لکڑیاں سے مارتے، یعنی اس کے سر پر لکڑیاں سے مارتے، جوتا سے مارتے، نمرود کا چین غارت ہو گیا اور اسے درد و کرب کے عالم میں تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان بھی حق و باطل کی جنگ ہوئی۔ فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی کہ میں خدا ہوں، یہ دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم بنی اسرائیل کو ستاتا اور انہیں راہ حق سے پھیرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کو پار کر لیا، مگر فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ڈوب کر نیست و نابود ہو گیا اور مصر کا ذرہ ذرہ نور حق سے چمک اٹھا۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو کفار مکہ اپنے سردار ابو جہل کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے اور ہر طرح سے آپ کی آواز حق دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ کی راہ میں کانٹا بچھایا گیا، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ نماز پڑھنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال کر تکلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ بار بار آپ سے جنگ کر کے آپ اور آپ کے پیروکاروں کو دنیا سے مٹانے کی کوشش ہوئی۔ آخر ابو جہل 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا مشن ناکام رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور فتح مبین کا پرچم لہراتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ کعبہ جو ایک زمانے سے بت قدا بن چکا تھا، جس میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور زبان پاک سے یہ آیت پڑھتے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بت منہ کے بل زمین پر گر پڑتے۔ اس طرح حق کا بول بالا ہوا اور باطل پسپا ہوا اور باطل رسوا ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد ابھی پیغمبر اسلام کو دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے 1 صدی بھی نہ گزرا تھا کہ سن 60 ہجری میں یزید تخت سلطنت پر بیٹھا
جو نہایت فاجر و فاسق، بدخلق، بد کردار، زانی، شرابی، ظالم، غدار اور انتہائی بے ادب اور گستاخ تھا۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ اس نے اعلانیہ رواج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے رسول کے نواسے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا اور اس کی بیعت سے انکار کیا۔ نتیجن معرکہ کربلا رونما ہوا۔ ایک طرف 22,000 کا یزیدی لشکر خوار تھا اور دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ کا ایک قافلہ، جس کا ہر فرد دن کا روزہ دار اور رات کا عبادت گزار شب زندہ دار تھا۔ اس میں پردہ نشین خواتین بھی تھیں اور بچے اور غلام بھی، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی۔ انہیں 72 میں بستر علالت پر کراہنے والے عابد بیمار بھی تھے اور ننھے مجاہد علی اصغر بھی تھے۔ مسلمانوں، تاریخ کربلا شاہد ہے کہ 2 محرم سے 10 محرم تک بار بار یزیدی فوج کا سپہ سالار ابن سعد یہ پیغام بھیجتا رہا کہ اے فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر بیعت کر لیجئے، تو یہ 22,000 کا لشکر آپ کا متی اور فما بردار ہو جائے گا اور آپ کے قدموں پر نثار ہوگا، اور بنو امیہ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے قدموں کا بوسہ لیں گی، اور یزید آپ کے مقدس جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر اپنے قسمت کی سربلندی پر ناز کرے گا۔ آپ کو عزت ملے گی، دولت ملے گی، کسی صوبے کی گورنری بھی اور حکومت بھی ملے گی۔ اور اے امام، اگر آپ نے یزید کی بیعت نہ فرمائی تو یہ ستمگاروں کا لشکر خونخوار آپ کی نظروں کے سامنے اہل بیت نبوت کے شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر ڈالے گا، اور شہیدوں کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر ڈالے گا، اور شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق پھرایا جائے گا۔ الغرض امام علی مقام کو اس قدر لالچ دیا گیا کہ اگر بادشاہ کشور بھی ہوتا تو پھسل جاتا اور اس کا قدم ڈگمگا جاتا، اور رستم بھی ہوتا تو اس کے قدم ڈگمگا جاتے، مگر خدا گواہ ہے کہ حسین بن علی اس حق و باطل کے معرکے میں پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم رہے، اور آپ نے ہر مرتبہ یزیدی لشکر کے پیغام کے جواب میں یہی فرمایا کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو پرچم حقانیت سرنگوں ہو جائے گا، چراغ ہدایت گل ہو جائے گا، اور اگر میں یزید کی بیعت نہیں کرتا تو یہ صحیح ہے کہ میں اور سب اہل بیت کٹ جائیں گے، مگر قرآن کا ایک حرف بھی نہیں کٹنے پائے گا، اور پرچم اسلام بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا، اس لیے میں ہرگز کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، سرزمین کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ امام برحق نے اس حق و باطل کی جنگ میں اپنا سر کٹا دیا، گھر لٹا دیا۔ یزید نے سمجھ لیا کہ حق مٹ گیا اور باطل سر بلند ہو گیا، مگر قدرت نے یہ اعلان کیا کہ حسین آج بھی ہے سرخروش زمانے میں، یزید آج بھی حیرت سے پانی پانی ہے۔ یزید کی باطل پرستیاں مٹ گئی اور چراغ ہدایت کو نہیں بجھا سکا، اور فتح مبین کا سہرا امام حسین ہی کے سر رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی نسلیں شہید کربلا کو اس طرح مبارکباد دیتی رہیں گے کہ اے گلشن فاطمہ کے پھول اور اے ابن رسول، ہم تیری اس حق پرستی، حق شناسی اور حق گوئی بے باقی جرت، حوصلہ اور ولولہ کے قربان۔ برادران اسلام، آپ غور فرمائیں کہ حق و باطل کے ان مارکوں میں فتح نصرت کا صحرا حق کے سر بندھا اور شکست و ذلت کا لعنتی طوق باطل کے گلے رہا، اور ہر میدان میں یہی آواز بلند ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا،
قیامت تک بندگان خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ فرعون دریائے نیل کی لہروں میں ڈوبا، نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا، ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا، یزید درد قلب یعنی پیٹ کے درد میں گرفتار ہوا اور ایڑی رگڑ رگڑ کر کراہتے ہوئے موت مرا، اور حق پرستوں کا انجام خدا کی شان، حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہوئے، آج بھی ان کی عظمتوں کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ آل حق ان کی مدحت سرائے میں رطب اللسان ہے، قرآن کی شان و شوکت کا ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب بنے، زمین سے لے کر آسمان تک آپ کی تعریف و توصیف کے نغمے بلند ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے سردار قرار پائے اور راہ اسلام میں اپنا خون بہا کر پورے عالم اسلام پر ایسا احسان کر گئے کہ جس سے فرزندان اسلام صبح قیامت تک سبق دوش نہ ہو سکیں گے۔ وہ حسین جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے ایک ایسی قربانی دی کہ مسلمانوں نے انہیں اپنا امام تسلیم کر لیا۔ حسین ایسا امام کہ امام ان کے نام کا ایک جز بن گیا۔ حضرات، فرعون ڈوب گیا، اس وقت کے مصریوں کا خدا مر گیا، نمرود مٹ گیا، اس وقت کے رومیوں کا رب ختم ہوا، ابو جہل قتل ہوا، اس وقت کے عربوں کا سردار بے نام و نشان ہو گیا، یزید مر گیا، اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چل بسا۔ مگر فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصریوں نے آنسو بہائے اور نہ نمرود کے مٹنے پر رومی روئے اور نہ ابو جہل کے مرنے پر مکے والوں نے ماتم کیا، نہ یزید کی موت پر عراقیوں نے گریہ گزاری کی، مگر نہر فرات کے کنارے شہید ہونے والے امام حسین کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے اشکبار ہیں، افغانستان والے چیخ رہے ہیں، پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، ایران والے تڑپ رہے ہیں، عراق والے آہو بکا کر رہے ہیں، مصر والے بے چین ہیں۔ نہیں بلکہ ان کی شہادت کے 6 مہینے بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، ستارے آپس میں ٹکرائے، بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے۔ یہاں پر حضرت علامہ ابن حجر مکی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے اور گھروں کے تمام برتن خون سے بھرے تھے۔ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ اور امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا پر 3 دن تک تاریکی چھائی رہی، پھر آسمان پر سرخی طاری ہو گئی۔ اور امام ابن سیرین مزید فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ امام حسین کی شہادت سے پہلے نہ تھی۔ یعنی آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو ایک لال کلر کا یا لالی ٹائپ کا کچھ اجالا دکھتا ہے، تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے سے پہلے ایسا آسمان پر کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تب ہوا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آج بھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آتا ہے تو پورا عالم اسلام سوگوار ہو جاتا ہے اور مسلمان اپنے امام کی بارگاہ میں مختلف طریقوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کہیں ذکر شہادت کی مجلس منعقد ہوتی ہے، کہیں سبیل لگائی جاتی ہے، کہیں شربت پلایا جاتا ہے، کہیں کھچڑے پکائے جاتے ہیں، کہیں ملیدہ بنائے جاتے ہیں، شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی امام علی مقام کے چرچے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، نمرود بے نام و نشان ہو گیا، ابو جہل قتل ہو کر ختم ہو گیا، میرے آقا حسین فنا ہو کر بھی باقی ہیں، مر کر بھی باحیات ہیں، شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اس لیے کہ ان کا عمل زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے، ان کا ایثار زندہ ہے، ان کا اخلاص زندہ ہے، ان کی قربانی زندہ ہے، جس مذہب کے لیے انہوں نے جان دی وہ اسلام زندہ ہے۔ اور قاتلان حسین کا جو انجام ہوا وہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دعا کی درخواست آئی ہے کہ نعیم بجلی والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ حضرت ان کے لیے دعا کریں۔